تمہاری بدماشیاں، چاہے وہ اتی نرسیانند ہو، چاہے پشپین کلشریشٹا ہو، چاہے انل آریہ ہو، تمہاری بدماشیاں دن بدن بڑھیں گی۔ اور ایک وہ جو مر گیا، جس کے بارے میں نے بہت پازیٹیو ویڈیو ڈالا تھا، کسی کے مرنے پہ ماتم کرنا اسلام نہیں سکھاتا، کہ کسی کے مرنے پہ خوشی منانا اسلام نہیں سکھاتا، لیکن یاد رکھنا جب تیرے رب کا کوڑا برستا ہے تو پھر تیرا رب ایسے پکڑتا ہے کہ پھر آسمان و زمین والے حیران رہ جاتے ہیں۔ روکیے ان بدماشیوں کو۔ میں ملک کے سربراہان سے کہہ رہا ہوں، جو یہ بدماشیاں اور جو یہ گستاخیاں اس سرزمین پر ہو رہی ہیں اور اللہ اپنی شان میں گستاخی برداشت کرتا ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون۔ وقال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ صدق الله العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله الغالية، ألا إن سلعة الله الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله۔ میرا اور آپ کا اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی چیز ہے جس کا حکم ہر ایمان والے کو دیا گیا ہے، بلکہ ارشاد یہ فرمایا گیا ہے کہ ایمان والا تو ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہو۔ اور سمجھانے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان سے تمہارا رب اتنی محبت کرتا ہے کہ 70 مائیں بھی اتنی محبت ایک بچے سے نہیں کر سکتی ہیں۔ یعنی 70 ماؤں کی محبت کو اگر تقسیم کیا جائے تو اللہ کی محبت اس سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود جب ہم دیکھتے ہیں اور نگاہ ڈالتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ انسانیت کے اوپر جو حالات آتے ہیں پچھلی تاریخوں میں آئے ہیں، قریب کے دور میں آئے ہیں، یا بعد والے دوروں میں آئیں گے، کہیں زلزلہ آ جاتا ہے، کہیں سیلاب آ جاتا ہے، کہیں پہاڑوں کو ہلا دیا جاتا ہے، کہیں کشتیوں کو پلٹ دیا جاتا ہے، کہیں جہازوں کو ڈبو دیا جاتا ہے، کہیں پرواز کرتے ہوئے جہاز آسمان میں راکھ میں تبدیل ہو جاتے ہیں، کہیں دو گروہ آپس میں لڑ جاتے ہیں، کہیں آپس کے اختلافات ملکوں کے اختلاف میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور خاک و خون میں آلود اور تڑپتی ہوئی لاشیں ہم کو دکھائی دیتی ہیں۔ سوال اپنے آپ پیدا ہوتا ہے
کہ جب اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے تو پھر یہ انسانیت، یہ مانوتا جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، خلقناکم ثم صورناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا، تمہاری تصویر کشی کی، یعنی تمہاری صورت اور شکل، اس کو ہم نے بنایا، تو اللہ تعالیٰ جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، کیوں یہ عذاب آتے ہیں؟ اور پھر آج کے دور میں، موجودہ دور میں، پچھلے 1-1.25 سال سے پوری انسانیت جس چیز سے جوجھ رہی ہے، جس نے پوری انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا ہے، تجارتیں تباہ ہو گئی ہیں، ملک ہل گئے ہیں، اور کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یا اللہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ نہ نظر آنے والی ایک چیز، نہ نظر آنے والا ایک وائرس، اس نے انسانوں کے دماغوں کو حیران کر دیا ہے۔ لاشوں کے انبار لگتے چلے جا رہے ہیں، لوگ ہاسپٹلز کے باہر جانے دے رہے ہیں، کسی کا آکسیجن لیول کم ہوا جا رہا ہے، کسی کے گردے فیل ہوئے جا رہے ہیں، کسی کے پھیپھڑوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ پیسوں کا انبار، دولت کے ڈھیر انسانیت کو بچا نہیں پا رہے ہیں۔ ایک ہمارے قریبی ملنے والے تھے، ان کا ابھی انتقال ہوا، اللہ نے وافر مقدار میں مال عطا کیا تھا، ڈاکٹر کے قدموں میں جا کر پڑ گئے، پیسے ان کے قدموں میں ڈال دیے کہ ڈاکٹر صاحب ان کو ہاسپٹل میں جگہ دے دی۔ انہوں نے کہا جگہ میں دوں کہاں سے، جگہ ہے نہیں میرے پاس۔ پیسہ اور اسباب سب دھرے رہ گئے اور اللہ رب العزت کا حکم پورا ہو کر رہا۔ تو یہ سوال بنتا ہے اور یہ سوال ہے، اور ہم چھوٹی سی اپنی اس نشست میں اس بات کی کوشش کریں گے کہ یہ جواب آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ہلاک کر دے، اور حال یہ ہے کہ تم صحیح زندگی گزار رہے ہو، یعنی تمہاری زندگی بھی صحیح ہے، تم اچھی زندگی گزار رہے ہو، اس کے باوجود تمہارا رب تمہیں ہلاک کر دے، تمہارا رب ایسا ظالم نہیں ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تمہارا رب تم پر ذرا سا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، اللہ تم کو عذاب دے کر کرے گا کیا؟ تم سے اللہ چاہتا کیا ہے؟ چاہتا یہ ہے ان شکرتم، تم شکر کی زندگی پر آ جاؤ، وآمنتم، اور تم ایمان لے آؤ، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو، وکان اللہ شاکرا علیما، بندوں بات تو یہ ہے تمہارا رب بڑا قدردان ہے، بہت قدر کرنے والا ہے۔ جب یہ سب کچھ ہے تو قرآن نے جو اشارہ کیا ہے اس کو خدا را سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ وما کان ربک، تمہارا رب، قرآن کہہ رہا ہے تمہارا رب، تمہارا پالنہار، تمہارا پالنے والا، تمہارے لیے زندگی کے اسباب پیدا کرنے والا۔ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ وہ آکسیجن کا سلنڈر جس کی قیمت 10-10 20-20 ہزار روپے ہو گئی ہے، یہ تمہارا رب تمہیں مفت تقسیم کرتا چلا آ رہا ہے؟ تم 35 سال سے، تم 30 سال سے، تم 40 سال سے، تم 50 سال سے رب کی دی ہوئی اس آکسیجن کو فری میں استعمال کر رہے ہو۔ کبھی کوئی بل آیا؟ کبھی اس نے تقاضا کیا کہ میں تمہیں آکسیجن دے رہا ہوں، تم صرف جمعے میں آتے ہو، تمہیں روزانہ آنا چاہیے؟ کبھی اس کی طرف سے یہ مطالبہ ہوا کہ تم اگر نماز نہیں پڑھو گے تو میں تمہیں آکسیجن نہیں دوں گا؟ نہیں، وہ سب کو برابر تقسیم کر رہا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں جو اللہ نے رب کا تذکرہ کیا، رب، تو رب کا مطلب ہی یہی ہے، اللہ اپنا رحم یاد دلانا چاہتے ہیں۔ میں نے تو تمہیں پیدا کیا ہے، میں تمہارا پالنہار ہوں، میں تمہیں زندگی دے رہا ہوں، میں تمہیں زندگی جینے کے قرینے بتا رہا ہوں، میں بھلا کیوں تم کو ہلاک کرنے لگا؟ اور پھر آخری جو لفظ اللہ نے استعمال کیا،
جب تک لوگ صحیح راستے پر چلتے رہتے ہیں، جب تک لوگ اصلاح کا راستہ اختیار کیے رہتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ یہاں 3 باتیں بہت سمجھنے کی ہیں۔ نمبر 1، پہلی بنیادی بات، اللہ اس دنیا میں خیر چاہتا ہے، اللہ اس دنیا میں بھلائی چاہتا ہے۔ وہ اگر اس دنیا میں برائی کو برداشت کرتا ہے تو برائی کو برداشت کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خیر چاہ رہا ہے اور خیر باقی ہے، اس لیے وہ برائی کو برداشت کر رہا ہے۔ لیکن جب یہ خیر کم ہوتی چلی جاتی ہے، ہر چیز کا لیول ہوتا ہے، یہ تو ہم سمجھ چکے ہیں نا، آکسیجن کا لیول ہے کہ 90 سے اوپر رہنی چاہیے، نیچے آئے تو سانس لینے میں پریشانی۔ تو خیر کا بھی تو ایک لیول ہے کہ یہاں تک خیر رہے گی، یہاں تک بھلائی رہے گی، یہاں تک نیکی رہے گی، یہاں تک نیکوکاری کی زندگی رہے گی، تب تک معاملہ سیٹل رہے گا، چلتا رہے گا۔ جب یہ خیر کا لیول کم ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معاملہ ہوتا ہے، اور وہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سدھرنے کا موقع دیتا ہے، سدھر جاؤ۔ اور سدھرنے کا موقع کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نہیں اتارتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی فوجیں نہیں بھیجتا ہے، بلکہ اللہ ہم میں اور آپ میں سے درد رکھنے والے، کچھ فکر رکھنے والے، کچھ کڑھن رکھنے والے انسانوں کو کھڑا کرتا ہے، اور وہ لوگ پوری انسانیت کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف یہ کہہ کر بلاتے ہیں، یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم۔ پوری مانوتا، پوری انسانیت، پوری ہیومینٹی، تم جا کہاں رہے ہو؟ تمہیں کس چیز نے تمہارے رب سے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ وہ رب جو انتہائی کریم ہے، آؤ، لوٹ آؤ، واپس آ جاؤ، تمہیں آنا پڑے گا، تم نہیں آؤ گے تو حالات بگڑیں گے۔ ایسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب ایسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر کچھ لوگ ان کی دعوت پر لبیک کہہ دیتے ہیں، کچھ لوگ ان کی باتوں کو مان لیتے ہیں، کچھ لوگ ان کی باتوں کو مان کر جم جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب کو روک لیتا ہے کہ نہیں، ابھی خیر کا لیول 95 پر پہنچ چکا ہے، ابھی نہیں، ابھی عذاب نہیں آئے گا، ابھی رک جاؤ، ابھی تسلی کرو۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو خیر کی اس دعوت پر، جو بھلائی کی اس دعوت پر، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر، جو اللہ کی طرف بلانے پر منہ بناتے ہیں، جن کے منہ بننے لگتے ہیں، جو چڑھنے لگتے ہیں، کیا ملا جی، کیا مولانا صاحب، ہر وقت اللہ کی بات، ہر وقت اللہ رسول کی دعوت، کیا کر رہے ہو؟ کچھ دنیا بھی تو دیکھو۔ بالکل پوری شریعت میں دنیا کو برتنے سے کسی جگہ نہیں منع کیا گیا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پہلے دنیا کی بھلائی مانگی گئی ہے، پہلے دنیا کی اچھائی مانگی گئی ہے، اس کے بعد کہا گیا وہ فی الآخرۃ حسنہ۔ لیکن دنیا کیا ہے؟ دنیا وہ ہے جو تم کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ اگر تمہارا گھر، اگر تمہارے بیڈ، اگر تمہارا موبائل، اگر تمہاری لگژری گاڑیاں، اگر تمہارے شاندار محل، اگر پیسے کے انبار، اگر سونے کے انبار، اگر چاندی کے ڈھیر، شاندار نوکریاں، اعلیٰ درجے کے بزنس، کہ تم کو تمہارے رب کی یاد سے غافل نہیں کرتے، یہ دنیا نہیں ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ تمہاری تجارتوں میں تم کو اگر اللہ یاد ہے تو یہ دنیا نہیں ہے۔ قرآن تعریف کر رہا ہے ایسے لوگوں کی، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جوان مرد ہیں جو تجارت میں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، جو بازاروں میں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، جو اعلیٰ درجے کی ڈیل کرتے ہوئے بزنس ڈیلنگ میں بھی اپنے اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ تو دنیا کو منع نہیں کیا گیا، بلکہ دعوت یہ دی گئی ہے کہ تم دنیا کی وجہ سے آخرت کو مت چھوڑ دو، تم اس زندگی کو مت بھول جاؤ جو تمہارے سامنے لامحالہ ایک دن پیش آنی ہے، اور جس تک جانے سے تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے۔ کیا چلاتی ہوئی، دہاڑتی ہوئی آوازیں، کیا عورتوں کے بہن، عورتوں کا بالوں کو بکھیرنا اور رونا، اجڑتے ہوئے گھر اور اجڑتے ہوئے سہاگ، بلکتے ہوئے بچے، روتی ہوئی دہاڑیں، کیا ہم کو یہ نہیں بتا رہی ہیں کہ یہ زندگی کتنی ناپائیدار ہے؟ اس کا ڈورا کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے، کب ہم قبر کے اندر پہنچ سکتے ہیں؟
تو دراصل جب ان کو بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، آ جاؤ، لوٹو، آؤ، واپس آؤ، تو یہ لوگ منہ بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات کرتے رہتے ہیں، ہر وقت وہی بات آخرت کی، ہر وقت وہی بات مرنے کے بعد کی زندگی کی۔ میرے بھائی، دنیا تو ہم برت ہی رہے ہیں، دنیا کمانا کب ہم نے چھوڑ دیا، دنیا کو کب ہم نے طلاق دے دی، دنیا سے کب ہم الگ ہو گئے، دنیا کو تو ہم برت ہی رہے ہیں نا۔ اس لیے یہ بلانے والے ہر دم، ہر آن، ہر لمحہ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ جب یہ لوگ دعوت دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کے منہ بننا شروع ہوتے ہیں اور لوگ ان کی باتوں کو سننے سے بچتے ہیں اور منہ پھیرنے لگتے ہیں، ایک دعوت دینے والا داعی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ قرآن و حدیث کی دعوت دے رہا ہے اور سامنے والا سننے کو تیار نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے نتیجے میں اب دوسرا مرحلہ، سیکنڈ اسٹیپ جو ہے وہ پورا ہوتا ہے، اور اب ایسی امتوں کی مثال بالکل اس طرح ہو جاتی ہے کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر منڈلانے لگتا ہے، اور یہ لگتا ہے کہ اب اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ اور اس کی مثال اس حاملہ عورت کی طرح ہو جاتی ہے جو نہ جانے کب کس وقت اپنے حمل کو جنم دے، نہ جانے کس وقت جس کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، تو بالکل اسی طرح اللہ کا عذاب ان کے سروں پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور معلوم نہیں کہ کس وقت ایک دھماکے کے ساتھ اللہ کا یہ عذاب آ جائے۔ اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب میرے عذاب کا کوڑا برستا ہے تو پھر تم تماشائی بن کر رہ جاتے ہو، تو تمہاری ساری ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے، تمہارے بڑے بڑے دعوے زمین پر خاک آلود ہو جاتے ہیں، تمہارا اپنے بارے میں دعویٰ کرنا کہ ہماری سائنس نے یہاں تک ترقی کر لی ہے، ہم یہاں تک پہنچ گئے، سلام آپ کی سائنس پر، لیکن آپ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک نظر نہ آنے والی، ایک بہت چھوٹی سی ایک نظر نہ آنے والے وائرس نے ساری دنیا کو اپنی جگہ تھام دیا ہے، روک دیا ہے، پوری دنیا کا پہیہ جام ہو گیا ہے، پوری دنیا کی معیشت اپنی جگہ تھم گئی ہے، کٹورے لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئے، رونے لگے لوگ، چیخیں نکلنے لگی، بلکھ رہے ہیں کہ اب پیسہ کہاں سے آئے گا، زندگی کیسے گزاریں گے۔ یہ تمہارے رب کا عذاب ہے جو اس نے ایک اپنی نہ نظر آنے والی مخلوق کے ساتھ تم تک بھیجا ہے۔ یہ دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے، اور بچنے کی راہ، اس سے بچنے کی راہ صرف ایک چیز ہے۔ آپ یقین جانیے ہم اس دوسرے اسٹیپ میں داخل ہو چکے ہیں، بلکہ ہمارا یہ دوسرا اسٹیپ بھی پورا ہوا چاہتا ہے، اور اگر کہہ دیا جائے کہ بالکل پورا ہونے والا ہے اور یہ پوری بالٹی اور ہمارے گناہوں کا یہ گھڑا یہ لبریز ہو رہا ہے، تو میں اپنی بات میں غلط نہیں ہوں۔ اس وقت صرف ایک چیز کام آتی ہے، اور وہ یہ ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ بچنا ہے، بچنا چاہتے ہو، صرف ایک چیز بچا پائے گی، تم لوٹ کر پھر اسی طرف آ جاؤ جس طرف تم کو بلانے والے بلا رہے ہیں۔ تم بے شک سوشل ڈسٹینسنگ سے کام لو، لیکن اللہ سے اپنے ڈسٹینس کو کم کر لو۔ اللہ سے جو ہمارا ڈسٹینس جو کریٹ ہوا ہے، جو دوری اللہ سے بنی ہے، رمضان کی راتیں بھی ہمیں اللہ کے قریب نہیں لا پا رہی، اللہ کی طرف سے لگنے والی صدائیں حل من مستغفر منکم یہ بھی ہمیں جھنجھوڑ نہیں پا رہی ہیں، اللہ کی طرف سے لگنے والی آواز میرے بندوں تمہاری کوئی ضرورت ہے تو آؤ ہمارے پاس، ہم اپنی ضرورتوں کو، میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں گا، یہ بھی ہمیں ہلا نہیں پا رہی ہے۔ اس کا مطلب بہت آسان الفاظ میں یہ ہے کہ اب یہ قوم، اب اس کے اندر زندگی کی رمق باقی نہیں رہی ہے۔ اگر کسی کی یہ کیفیت ہے کہ اس کو رمضان بھی نہیں جھنجھوڑ پا رہا ہے، رمضان میں بھی بریانی کے ٹھیلے لگ ہی رہے ہیں، کھلے عام اللہ کے خلاف بغاوتوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ ایک صاحب کام کر رہے تھے رمضان میں، تمباکو چبا رہے تھے، تو میں نے ان سے جملہ کہا، میں نے کہا بھائی روزہ نہ رکھنا گناہ ہے، نہ رکھیے، آپ کا اللہ کا معاملہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن روزہ نہ رکھ کر تمباکو چبانا یہ اللہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کہ ہم روزہ بھی نہیں رکھیں گے، اور ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیے ہم بغاوت کا اعلان کر رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ روزہ نہ رکھنا ایک گناہ ہے، لیکن جاٹا پوری کی پلیا پر کھڑے ہو کر بریانی کھانا یہ بغاوت کا اعلان ہے، اور باقی کی سزا دنیا کے قانون میں موت ہے۔ آپ دیکھ لیجیے
بغاوت کو برداشت نہیں کیا جاتا. ہمارے ترنگا کا کوئی اپمان کر دے اور اس کے اوپر کوئی پیر رکھ دے، کپڑا ہی تو ہے، رنگ ہی تو ہے، کیا آپ یہ کہہ کر بچ جائیں گے؟ کپڑے پر ہی تو پیر رکھا ہے. کون سی ایسی بات ہے، کون سا ایسا جرم ہے، کون سی ایسی غلط بات ہے؟ آپ خود سوچئے، اس بات کا خود فیصلہ کریے کہ کیا آپ یہ جملہ کہہ کر بچ جائیں گے یا بچنے کی کوئی سبیل پیدا ہو جائے گی آپ کے لیے؟ ہرگز نہیں بچ سکتے ہیں، بلکہ حکومت وقت آپ کے اس چھوٹے سے جرم پر آپ کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کرائے گی کہ ملک کے شاعر کا اس نے اپمان کیا ہے، اور آپ خدا کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے رہیں، آپ روزوں کو چھوڑتے رہیں، اور سرے عام یہ اعلان ہو کہ میں روزہ بھی نہیں رکھوں گا، اور روزہ نہ رکھنے کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کروں گا کہ میں تمباکو کھاؤں گا، میں بریانی کھاؤں گا. مجھے بتاؤ یہ بغاوت کا اعلان ہے کہ نہیں؟ اور جب بغاوت کی تو اس کی سزا میں مقدمہ دائر ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور جو جتنا طاقتور، جو جتنا قوت والا، وہ اتنی طاقت کے ساتھ اپنی سزا کو نافذ کرتا ہے. یہ تو قربان جائیے اللہ کے، قربان جائیے اللہ پر جس نے اپنے بارے میں اعلان کر دیا ہے کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پر حاوی رہے گی. اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ یہ امت بچی ہوئی ہے. حالات تو یہ ہیں کہ برباد ہو جانا چاہیے تھا، تو لوٹ کر اللہ کی طرف آنا پڑے گا. بادشاہ ہو، فقیر ہو، امیر ہو، مزدور ہو، تاجر ہو، ٹیچر ہو، پروفیسر ہو، سب کو لوٹ کر اللہ کی طرف آنا پڑے گا. نیچے سب بھر چکا ہے، 12:30 تک انٹرویو کر دیجیے. کوئی بھی ہو، سب کو لوٹنا ہے اور لوٹ کر اللہ کی طرف آنا ہے. اور اللہ وہ ہے جو بادشاہ کو بھی دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو غریب کو بھی دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو ٹیچر صاحب کو بھی دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو پروفیسر کو بھی دیتا ہے. اس کا در کسی کے لیے بند نہیں. وہ تو رات میں اعلان کرتا ہے جب سب سو جاتے ہیں، تو وہ کہتا ہے میرے بندوں، تمام دنیا کے دربار بند ہو گئے اور میرا دربار ابھی بھی کھلا ہوا ہے، جب چاہے آؤ، جتنی رات ہوگی میری رحمت اتنی جوش میں آئے گی، مانگو میں تمہیں دے دوں گا. بادشاہ تھا، وہ بیچارہ چلتا ہوا جنگل میں شکار کے لیے چلا گیا. وہ شکار کے لیے پہنچا، شکار کرنے کے لیے آگے نکلا، فوجوں سے پیچھے رہ گیا اور پیاسا ہوا. سامنے دیکھا ایک فقیر ہے، اور وہ پرانے دور کے فقیر و بزرگ تھے، وہ جنگل میں بیٹھے ہوئے اپنا کھانا وانا لے کر اللہ اللہ کر رہے ہیں. بادشاہ پہنچا، فقیر نے کہا تشریف لائیے، بیٹھیے. بیٹھالا، پانی پلایا، کھانا کھلایا. کہا کہ آپ ماشاءاللہ اچھے لگتے ہیں، کہاں کون ہیں آپ؟ کہہ لیں آپ تو مجھے جانتے نہیں، تو مجھے جانتے نہیں. کہا نہیں میں تو نہیں جانتا ہوں، کہ میں اس جو قریب میں شہر ہے اور یہ صوبہ ہے، میں اس کا بادشاہ ہوں. کہا اچھا، کہا بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ کھائیے پیئے. چلا گیا. تو چلتے ہوئے بادشاہ نے کہا کبھی موقع مل جائے تو میرے دربار میں آنا، وہاں بات ہو جائے گی. کہا ٹھیک ہے آ جائیں گے. کبھی فقیر کا سفر ہوا، اس کا جانا ہوا. جب وہ وہاں پہنچا، پہنچنے کے بعد اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت سے ملنا ہے. تو لوگوں نے روک دیا، کہا رک جاؤ. بھی رک گئے. جب بادشاہ کو اطلاع ملی کہ فقیر آیا ہے، بادشاہ نے کہا بلا لاؤ، میرے پاس لے آؤ. آئے تو بادشاہ نیک تھا، دیندار تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا. نماز پڑھتے ہوئے نے سلام پھیرا، دعا کا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کی. دعا یہ کر رہا تھا، یہ فقیر کمرے میں بیٹھا ہوا تھا. دعا کر کے فارغ ہوا. فارغ ہونے کے بعد اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، خیر تو ہے، خیریت ہے، ٹھیک ہے، کیا مانگا دعا میں؟ کہا تم چھوڑو وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، یہ بتاؤ آنا کیسے ہوا؟ کہا کہ آپ نے کہا تھا کبھی ہمارے یہاں بھی آ جانا، تو میں آپ کے یہاں آ گیا. کہا بتاؤ کوئی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت ہے؟ کہا ضرورت. کہا میرے سوال کا جواب دیں گے؟ کہا بتاؤ کیا بات؟ کہنا آپ نے دعا میں کیا مانگا؟ کہا میں نے خیر مانگی، بھلائی مانگی، عزت مانگی، اور اپنی سلطنت کی اور بادشاہت کی حفاظت مانگی، اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم مانگا. کہا کس سے مانگا؟ کہا اللہ سے مانگا. کہا جب آپ بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں تو مجھے پھر آپ سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ سے کیوں مانگوں؟ پھر میں بھی اللہ ہی سے مانگ لوں گا. تو آنا سب کو اللہ کے پاس پڑے گا، آنا سب کو اللہ کے پاس پڑے گا. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کے پاس آئے بغیر کام بننے والا نہیں ہے. آپ ماسک سے منہ ڈھک لیں، بے شک ڈھکیں، کسی نے نہیں روکا ہے آپ کو،
لیکن گناہوں کی کالک جو ہم نے اپنے منہ پر پوتی ہے وہ ماسک چھپا نہیں سکتا ہے، یاد رکھیے گا۔ آپ صابن سے ہاتھ دھو لیں، آپ صابن سے اپنا منہ دھو لیں، لیکن یاد رکھیے گا جھوٹ اور بدکاری کی جو لعنت ہمارے چہروں پر برس رہی ہے اس کو دنیا کی کوئی چیز دھو نہیں سکتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی شاندار سے شاندار اور اعلیٰ سے اعلیٰ کوئی شاندار قسم کا آپ کا مساج کرنے والا اس کالک کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ یہ دھلے گی رب کی بارگاہ، یہ دھلے گی، اور پھر عبادت اور پھر مانگنا وہ کیسا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زندگی پڑھیے، ہمیں 2 رکعت پڑھنے میں مصیبت آ رہی ہے، ہمیں 4 رکعت پڑھنے میں مصیبت آ رہی ہے، ہمیں صلاۃ التسبیح پڑھنا لمبا لگ رہا ہے، ہمیں لمبے سجدے بوجھ لگ رہے ہیں، ہمیں لمبا رکوع کرنا یہ ہمارے اوپر شاق گزر رہا ہے۔ آپ دیکھیے وہ شخصیت جس کی عظمت کو غیروں نے سلام کیا ہے، جس کی عظمت کے سامنے غیر جھک گئے ہیں، جس کی عظمت کے سامنے بڑے بڑوں نے اپنی سپر ڈال دی ہے، کتنی عظیم الشان ذات، وہ جب رات کو اٹھتی تھی پوری رات آپ کی عبادت میں گزرتی تھی، رمضان کا آخری عشرہ پوری رات جاگ کر عبادت کرتے تھے، اور جب آخر وقت میں ہاتھ اٹھتے تھے تو جملہ نکلتا تھا اللہم ما عبدنا حق عبادتک، اللہ ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسی کہ عبادت کرنے کا حق تھا۔ نبی کی زندگی بھر کیا ایک سجدہ اور میری زندگی بھر کی پوری امت کی عبادت بھلا برابر ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ یہ مانگنا آپ کا بتا رہا ہے کہ ہمیں بھی اسی جگہ لوٹ کر آنا پڑے گا، ہمیں بھی وہیں پر آنا پڑے گا، ورنہ یاد رکھیے پھر انسان جب تیسرے اسٹیپ میں داخل ہوتا ہے، انسان کے ساتھ اللہ کے معاملے کا تیسرا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ انسانیت حق کی بات سننا ختم کر دیتی ہے اور حق ان کی زندگیوں سے ختم ہو جاتا ہے اور ختم نہیں ہوتا، پھر وہ حق پر اعتراض شروع کرتے ہیں، پھر وہ حق والوں پر انگلیاں اٹھانا شروع کرتے ہیں، وہ حق والوں کے سلسلے میں بدگوئی کرنا شروع کرتے ہیں، وہ حق والوں کے سلسلے میں غلط بیانی سے کام لینا شروع کرتے ہیں، تو وہ بذات خود اس بات کو کہہ رہے ہوتے ہیں، اور یقینی طور پر ایمان والا ایسا نہیں، مسلمان ایسا نہیں، کوئی دیندار ایسا نہیں، کوئی جس کو دین سے تعلق ہے وہ ایسا نہیں، لیکن اس امت کا غیر مسلم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس امت کا ہندو، اس امت کا عیسائی، اس امت کا یہودی، اس امت کا پارسی، اس امت کا جین، وہ جانے نہ جانے، اس کو یہ خبر پہنچے نہ پہنچے، اس کو یہ اطلاع ملے نہ ملے، وہ اسی میں مر جائے یا زندگی گزارے، وہ یہ سمجھ لے، وہ یہ جان لے کہ وہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے روئے ہیں۔ جب یہ امتی اور جب اس امت کے افراد جب کسی مسئلے پر، شاعر پر یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جب انگلی اٹھانا شروع کرتے ہیں اور جب برا کہنا شروع کرتے ہیں، وہ ذات جو رحمت للعالمین ہے، وہ ذات جس کی زندگی سراپا رحمت ہے، جب ان کے بارے میں افواہ بکی جاتی ہیں، جب ان کے بارے میں برائیاں کی جاتی ہیں، جب ان کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے اور پھر پوری گورنمنٹ مل کے ان کو پروٹیکشن دیتی ہے، تو پھر اللہ اکبر، میں نے یہ واقعہ بیان کیا تھا اور پھر یہی واقعہ آپ کے سامنے دوہرا رہا ہوں۔ جس وقت سن 2012 کی بات ہے، جس وقت 13 کی بات ہے، جس وقت بہت خطرناک مہا پرلے آیا تھا پہاڑوں پر، جو بھی اسباب جس نے بھی بیان کیے مجھے کوئی مطلب نہیں، میں دین کا طالب علم ہوں، ہر بات دین کی روشنی میں کروں گا۔ وہاں اس پرلے آنے سے پہلے کی رات کا جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں، ہمارے والد صاحب کے مریدین وہاں رہتے تھے، انہوں نے اسی جگہ، میرا معتکف یہاں بنا ہوا تھا اور میں یہیں بیٹھا ہوا تھا، اور اسی جگہ انہوں نے آ کر یہ واقعہ سنایا تھا اور کہا تھا کہ جس دن یہ مہا پرلے آیا تھا اس سے ایک رات پہلے ہم لوگوں کا ٹینٹ لگا ہوا تھا، ہم خچر بیچتے تھے، اور خچر بیچنے میں وہاں پر جو وہاں کے غیر مسلم تھے، اور یقینی طور پہ میں کھلے عام یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ بات اسی لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں یہاں سامنے، جس کو اعتراض ہو دیکھے، یہاں اتنے بڑے مجمع میں حکومت کے بھی افراد ہوں گے، وہ بھی سنیں اور خوب سنیں اور اوپر تک اس بات کو پہنچا دیا جائے۔ اسی ممبر کے اندر انہوں نے آ کر کہا تھا کہ اس رات ایک باقاعدہ ہندوؤں کا ایک ٹولہ آیا، دہشت گردوں کا ایک ٹولہ آیا، اور ہم بوڑھے لوگ، کمزور لوگ تھے، 2-4 جوان تھے، انہوں نے ہماری پٹائی کی، اور پٹائی کرنے کے بعد ایک ہمارے یہاں بوڑھا تھا، اس بوڑھے کی داڑھی پکڑ کر انہوں نے بری طرح کھینچا اور داڑھی پکڑ کے مار رہے تھے، اور مارتے ہوئے ان کے یہ جملے تھے، تو بہت بڑا ملا بنا پھرتا ہے، تو بہت بڑا اپنے محمد کو
فالو کرنے والا پھرتا ہے، اور انہوں نے اس بوڑھے آدمی کی داڑھی کھینچ کر منہ کے بل نیچے گرایا۔ وہ جو بتانے والا تھا وہ ایسا آدمی ہے، وہ انتہائی، وہ اس سال اعتکاف میں نہیں آیا، منع کر دیا ان سے۔ وہ جو بتانے والا تھا وہ ایسا انسان ہے جس نے اسی جگہ مجھ سے کہا ہے کہ مولانا صاحب ہر تھوڑے دن کے بعد جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، مجھے ادھر بہت دن سے نہیں ہوئی، آپ دعا کر دیں۔ میں نے کہا جس رات یہ واقعہ پیش آیا ہے اگلے دن اللہ کا یہ عذاب اس مہا پرلے کی شکل میں پورے اتراکھنڈ پہ آیا ہے کہ ہم نے اس کی تباہی اپنے آنکھ سے دیکھی ہے، اور جتنے ہم لوگ تھے ہم کو اللہ نے ایسے بچایا ہے کہ دریا پار کرنے کی جگہ نہیں تھی۔ ہم حیران تھے کہ اس افندے ہوئے دریا کو کیسے پار کریں، اوپر سے پیڑ گرا اور ہم نے دعا کی، اے اللہ ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، ہم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور ہمارے حضرت کے صدقے میں بچا لیجیے۔ پیڑ گرا، اور اس پیڑ اتنا موٹا پیڑ تھا، ہم یہی حیران تھے کہ پیڑ کیسے گرا۔ اس کے اوپر سے ہمارا خچر، ہمارے گھوڑے اور ہم تمام لوگ وہاں سے پار ہو کر نیچے آئے، اور تقریباً 8-9 دن تک چلتے ہوئے ہم نیچے پہنچے ہیں۔ تو اللہ آج بھی اسی طاقت کے ساتھ موجود ہے۔ تمہاری بدماشیاں، چاہے وہ اتی نرسیانند ہو، چاہے پشپین کل شریشٹا ہو، چاہے انل آریہ ہو، تمہاری بدماشیاں دن بدن بڑھیں گی، تمہاری بدماشیاں دن بدن بڑھیں گی۔ اور ایک وہ جو مر گیا، جس کے بارے میں نے بہت پازیٹیو ویڈیو ڈالا تھا، کسی کے مرنے پہ ماتم کرنا اسلام نہیں سکھاتا، کہ کسی کے مرنے پہ خوشی منانا اسلام نہیں سکھاتا، لیکن یاد رکھنا جب تیرے رب کا کوڑا برستا ہے تو پھر تیرا رب ایسے پکڑتا ہے کہ پھر آسمان و زمین والے حیران رہ جاتے ہیں۔ روکیے ان بدماشیوں کو، میں ملک کے سربراہان سے کہہ رہا ہوں، جو یہ بدماشیاں اور جو یہ گستاخیاں اس سرزمین پر ہو رہی ہیں، اور اللہ اپنی شان میں گستاخی برداشت کرتا ہے، وہ حلیم ہے، وہ کریم ہے، وہ بدماشی کرنے والوں کو اور دیتا ہے، وہ اور نوازتا ہے۔ وہ کہتا ہے اے ایمان والوں، تمہارے فتنے میں پڑنے کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کو سونے کے زینے دے دیتا، میں ان کو چاندی کی چھتیں دے دیتا، میں انبار سے نواز دیتا۔ کیا تم للچائی ہوئی، رائل ٹپکتی ہوئی اپنی اس زبان سے ان لوگوں کو دیکھ رہے ہو کہ صاحب مکیش امبانی بہت بڑا ہے؟ تیرے رب نے تیرے لیے جو چھپا رکھا ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ عمل کر کے تو آ، ذرا تہجد پڑھ کر تو آ، ذرا مانگ کر تو آ۔ تیرا رب اپنی پوری رحمت کے جوش کے ساتھ آخری عشرے میں پوری رحمت لٹا رہا ہے، اور غفلت کا یہ حال ہے کہ ہم جیسے جیسے رمضان بڑھتا ہے پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں بہت ونمرتا سے سننے والوں سے کہہ رہا ہوں، تم نے ہمیں مارا، برداشت، ہمارے ساتھ موب لنچنگ ہوئی، برداشت، ہمیں قتل کیا گیا، برداشت، گجرات ہوا، برداشت، ملیانہ ہوا، برداشت، مراد آباد ہوا، برداشت، کہ ایمان والا اس کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، زندہ ہے تو کوئی بات نہیں، مار دیا گیا تو شہید ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کی قبر کی زندگی، اس کی آخرت کی زندگی بن گئی۔ اور سب یہ سن لیں اور سب یہ دیکھ رہے ہیں اور سب کے ذہن میں یہ بات ہے، اور وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوگی، ایسے ہی حالات آئیں گے۔ آپ روک نہیں سکتے، آپ اللہ کی طاقت کو چیلنج کر نہیں سکتے، اللہ ایسے ہی پکڑے گا، گھر کے اندر چھپا دے گا، چوہوں کی طرح چھپا کر چوہوں اور جانوروں کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دے گا۔ کیوں؟ تم نے اس کے حبیب کو چیلنج کیا ہے۔ اور آخری بات میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، یہ جو اکثر ہمارے یہاں یہ بات چل رہی ہے، کانسپریسی کی تھیوری بیان کی جا رہی ہے، یہ 5G کا یہ پورا ایک وہ ہو رہا ہے اور یوں ہو رہا ہے اور یہ وائرس ہے، سب اپنی جگہ پر، ساری باتیں اپنی جگہ پر، ساری چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن یہ بات یاد رکھیے، سب کچھ جو ہوتا ہے وہ رب کی مرضی سے ہوتا ہے اور اسباب کے دائرے میں ظاہر ہوتا ہے۔ اسباب کچھ بھی ہوں اللہ نے ظاہر کیے ہیں، اسباب کچھ بھی ہوں، یہ عذاب مبتلا ہوا ہے، بیماری ہے، لوگ مر رہے ہیں، لوگ ختم ہو رہے ہیں۔ اس لیے دو کام، پہلا کام اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف لوٹ کر آنا، اللہ سے معافی مانگنا، اور نمبر دو، دوسرا کام ہمارے ذمہ یہ ہے کہ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ، محبت و پیار کے ساتھ بتائیے اوپر والوں تک
کہ یہ کام بند کرواؤ، نبی کی شان میں اور شاعر میں گستاخی بند کرواؤ، ورنہ یاد رکھو یہ ایک ہلکا عذاب تھا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ نے لوٹنے کے لیے یہ عذاب دیا ہے، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو وہ تیسری بات کہہ کر میں بات پوری کر رہا ہوں کہ تیسرا اسٹیپ جب آتا ہے کہ وہ قوم بات سننے کو تیار نہیں ہوتی، ماننے کو تیار نہیں ہوتی اور بنداس بول کر رہی ہوتی ہے، تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے اور اس شکل میں آتا ہے کہ پوری انسانیت حیران و سرگردہ رہ جاتی ہے۔ اللہ اپنے عذاب سے، اپنے کرم سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، ہمارے علاقے کی حفاظت فرمائیں اور اس پورے شہر کی حفاظت فرمائیں، پوری امت کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔